سورۃ النصر مدنی ہے اور 3 آیات ہیں. نزول میں 114 ہے، آخری سورت ہے، اور ترتیب میں 110 ہے. اس سورت کے اندر فتح العالم کا ذکر ہے. فتح مکہ کے عنوان سے فتح العالم کا ذکر ہے کہ پورا عالم فتح ہو جائے گا، لیکن دلیل و برہان کے ساتھ. اور دلیل و برہان کے ساتھ آج اسلام کے مقابلے میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی فکر و زاویہ موجود نہیں، سب بے بس و عاجز ہیں. اور سورت کے اندر پیغمبر کو آخری اعمال کی تاکید ہے، اور سورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ گئی اللہ کی امداد اور فتح، یعنی مکہ فتح ہوا جو حقیقت میں فتح العالم ہے. مشرکین کے قبائل منتظر تھے کہ نبی برحق ہے تو مکہ سے دور نہیں رہیں گے. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تمام قبائل ٹوٹ پڑے اسلام لانے میں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، جو داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، جوک در جوک. ہر طرف سے قبائل ٹوٹ پڑے اور اسلام لانے لگے. عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ طویل واقعہ بیان کرتے ہیں بخاری میں. جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ آئی گئے. فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تسبیح کیجئے، رب کی حمد بھی اور استغفار بھی فرمائیے. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت روئے. صحابہ کو بہت تعجب ہوا. پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ سمجھ گئے سورت کو کہ جب اسلام جن لوگوں نے لانا تھا وہ آ گئے، امداد اللہ کی جو آنی تھی آ گئی، مکہ جو فتح ہونا تھا وہ فتح ہو گیا، اور آپ تسبیح تحمید استغفار کریں تو یہ علامت ہے کہ بس کام پورا ہے. آپ سفر آخرت کی تیاری فرمائیے. جب حضرت کا وصال ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے، وہ آیات کو سمجھ چکے تھے. بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بہت قریب رکھتے تھے، حالانکہ وہ کم سن تھے، 10 یا 12 یا 14 سال عمر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت. حضرت عمر کے دور میں تو خیر جوان تھے لیکن ان سے بڑے لوگ موجود تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے لنا ابناء مثلہ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم بہت زیادہ ہے. تو صحابہ نے کہا ہم سب کا علم ہے. حضرت عمر نے کہا امتحان لینا پڑے گا، بغیر امتحان کے کام نہیں ہوگا. امتحان سے پتہ چلے گا کیا انہوں نے سمجھا ہے، کیا یاد کیا ہے. امتحان بھی دور نہیں ہے، بعد الظہر ہے، فضلاء و متخصصین کا، اور بقیہ لوگوں کا کل ہے. تمام صحابہ مجمع خلیفہ میں موجود تھے. حضرت عمر نے سورۃ نصر تلاوت کی اور پھر پوچھا کہ اس سورت میں کیا خاص چیز بیان ہوئی. کسی نے کہا فتح مکہ کا اعلان ہے، اور کسی نے کہا نصرت کا اعلان ہے. جب صحیح جواب نہیں بنا تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا وَمَا تَقُولُ أَنْتَ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا فِيهِ خَبَرٌ بِنَعْيِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت کی موت کی خبر ہے. حضرت عمر نے کہا ارا ما ترى، میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں. حالانکہ یہ چیز مذکور نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اصل علم کتاب کا تفسیر کے اندر وہ حاصل ہے، وہ علوم ہے موہوبہ جو حواصل ہوتے ہیں.
جو مزاولت سے اور تدبر و تفکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار اخیر تک جاری رہنا چاہیے، اور سب سے آخری عمل وہ استغفار ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ النصر مدنی ہے اور 3 آیات ہیں، نزول میں 114 ہے، آخری سورت ہے، اور ترتیب میں 110 ہے۔ اس سورت کے اندر فتح العالم کا ذکر ہے، فتح مکہ کے عنوان سے فتح العالم کا ذکر ہے کہ پورا عالم فتح ہو جائے، لیکن دلیل و برہان کے ساتھ۔ اور دلیل و برہان کے ساتھ آج اسلام کے مقابلے میں آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر کوئی فکر و زاویہ موجود نہیں، سب بے بس و عاجز ہیں۔ اور سورت کے اندر پیغمبر کو آخری اعمال کی تاکید ہے، اور سورت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس وقت آ گئی اللہ کی امداد اور فتح، یعنی مکہ فتح ہوا، جو حقیقت میں فتح العالم ہے۔ مشرکین کے قبائل منتظر تھے کہ نبی برحق ہے تو مکہ سے دور نہیں رہیں گے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تمام قبائل ٹوٹ پڑے اسلام لانے میں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، جو داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، افواجا، جوک در جوک، ہر طرف سے قبائل ٹوٹ پڑے اور اسلام لانے لگے۔ عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ طویل واقعہ بیان کرتے ہیں بخاری میں، جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ آئی گئے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تسبیح کیجئے، رب کی حمد بھی اور استغفار بھی فرمائیے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت روئے، صحابہ کو بہت تعجب ہوا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ سمجھ گئے سورت کو، کہ جب اسلام جن لوگوں نے لانا تھا وہ آ گئے، امداد اللہ کی جو آنی تھی آ گئی، مکہ جو فتح ہونا تھا وہ فتح ہو گیا، اور آپ تسبیح تحمید استغفار کرے تو یہ علامت ہے کہ بس کام پورا ہے، آپ سفر آخرت کی تیاری فرمائیے۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے بڑے عالم تھے، وہ آیات کو سمجھ چکے تھے۔ بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس کو بہت قریب رکھتے تھے، حالانکہ وہ کم سن تھے، 10 یا 12 یا 14 سال عمر تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت۔ حضرت عمر کے دور میں تو خیر جوان تھے لیکن ان سے بڑے لوگ موجود تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہا کرتے تھے لنا ابناء مثلہ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہم سب کا علم ہے۔ حضرت عمر نے کہا امتحان لینا پڑے گا، بغیر امتحان کے کام نہیں ہوگا۔ امتحان سے پتہ چلے گا کیا انہوں نے سمجھا ہے، کیا یاد کیا ہے۔ امتحان بھی دور نہیں ہے، بعد الظہر ہے، فضلاء و متخصصین کا، اور بقیہ لوگوں کا کل ہے۔ تمام صحابہ مجمع خلیفہ میں موجود تھے، اور حضرت عمر نے سورۃ نصر تلاوت کی اور پھر پوچھا کہ اس سورت میں کیا خاص چیز بیان ہوئی۔ کسی نے کہا فتح مکہ کا اعلان ہے، اور کسی نے کہا نصرت کا اعلان ہے۔ جب صحیح جواب نہیں بنا تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا وَوَا تَقُولُ أَنْتَ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا فِيهِ خَبَرٌ
بنعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت کی موت کی خبر ہے۔ حضرت عمر نے کہا ارا ما ترا، میں بھی یہی کہتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، حالانکہ یہ چیز مذکور نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ اصل علم کتاب کا تفسیر کے اندر وہ حاصل ہے، وہ علوم ہے موہوبہ جو حواصل ہوتے ہیں، جو مزاولت سے اور تدبر و تفکر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور استغفار اخیر تک جاری رہنا چاہیے، اور سب سے آخری عمل وہ استغفار ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔